بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبادۃ بن صامت وکان شاہد بدرا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ بدری صحابی ہیں۔ بدری صحابی ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، جنگ لڑی تھی جنہوں نے۔ ان کی بڑی بلند شان ہے، جن صحابہ نے بدر کے مقام میں جنگ لڑی ہے نا، ان کی بڑی بلند شان ہے، اتنی بلند عظیم شان ہے کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا، رب نے آل بدر کے بارے میں فرما دیا ہے، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اب جنگ بدر کے بعد میرے نبی کے غلاموں، اب تم جو بھی کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی گارنٹی رب کی طرف سے۔ تو جب بھی یہ بدری صحابہ کا ذکر ہوتا ہے نا تو ساتھ ذکر کر دیتے ہیں محدثین حضرات، سیرت نگار، کہ یہ بدری صحابی، ان کی شان ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ نے اجازت دے دی تھی کہ اب تم جو بھی کرو گے تم بخشے ہوئے ہو۔ سبحان، رب جانتا تھا کہ یہ میرے محبوب کے ایسے غلام ہیں، انہوں نے اب غلط کرنا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، رب نے پہلے ہی ان کو گارنٹی دے دی کہ تم بخشے ہوئے ہو، جاؤ۔ سبحان اللہ، اتنے عظیم صحابی ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی ہیں، آل مدینہ میں سے ہیں۔ راوی نے مزید آپ کا تعارف یوں بھی کروایا، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، اور وہ نقبہ میں سے لیلۃ العقبہ کی رات، لیلۃ العقبہ میں جو حضور علیہ السلام نے نقیب مقرر فرمائے تھے، یہ بھی ان میں سے ایک ہیں۔ یہ نقیب کون تھے، کیا مسئلہ تھا؟ حضور علیہ السلام حج کے زمانے میں باہر سے آنے والے قبائل کو اسلام کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام ہر سال یہی روٹین تھی، عادت تھی۔ مدینہ سے ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے مدینہ سے 5-6 افراد آئے، حضور علیہ السلام سے ان کی خفیہ ملاقات ہوئی، ایک منا کی ایک گھاٹی میں خفیہ ملاقات ہوئی۔ یہ تقریباً کم و بیش 6 افراد تھے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ جب مدینہ گئے تو اگلے سال یہ اپنے ساتھ کچھ اور افراد بھی لے کر آئے۔ جب اگلے سال آئے تو انہوں نے پھر حضور علیہ السلام سے ملاقات کی، تو اگلے سال جو آئے تھے وہ 12 افراد تھے۔ منا کی اسی گھاٹی میں حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، خفیہ ملاقات، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، 12 افراد نے۔ اب اگلی دفعہ اس سے اگلے سال جب مدینہ کے افراد آئے تو وہ 72 افراد تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیں 6 کا پہاڑا چل رہا ہے، 6 کی ضرب چل رہی ہے، 6 سے 12، 12 سے 72۔ سبحان اللہ، پہلے 6 آئے تھے، پھر 12 ہوئے، اب 72 ہو گئے۔ یہ 72 افراد آئے تو یہ جو 12 اور 72 افراد والے بیعت کرنے والے ہیں نا، جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کو کہتی ہے، اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ۔ 12 اور 72 والے جو پہلے 6 افراد ہیں ان کا ذکر تو ملتا ہے مگر ان کی اصطلاح نہیں ہے اس طرح کی۔ تو یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو ان میں شریک تھے، 12 والوں میں بھی شریک تھے، 72 والوں میں بھی شریک تھے۔ اور جب 72 افراد نے ایمان قبول کیا تو ان میں سے حضور علیہ السلام نے 12 افراد کو ان کا سربراہ مقرر فرمایا۔ اس سربراہ کو نقیب کہتے ہیں۔ یہ انہی 12 میں سے ایک عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں بنی سلیم کا ایک شخص حاضر ہوا۔ وہ حضور علیہ السلام کو جانتا نہیں تھا، نیا تھا، اس کو حضور علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کا پتہ نہیں تھا، تو اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے، تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور کی بے ادبی گستاخی کسی بھی صحابی کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، تو عرض کی، یا رسول اللہ اجازت دیں میں گردن اڑاؤں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عمر ٹھہرو، کیونکہ ناواقف ہے، جانتا نہیں ہے، اگر جانتا ہوتا تو بے ادبی کرتا۔ تو آج بھی جو شخص حضور کی بے ادبی کرتا ہے وہ حضور کو جانتا ہی نہیں ہے۔ حضور کی شان جانے گا تو پھر گن گائے گا نا، پھر پتہ چلے گا۔ جب تک حضور کی شان پتہ نہیں تو وہ اول فول ہی کہتا رہے گا، یہ نبی ایسے ہیں ویسے ہیں ویسے ہیں، لیکن جب پتہ چل جائے گی نا تو پھر کہے گا، جبریل امین جب کہے کہ یا رسول اللہ آپ جیسا میری نگاہ نے پوری کائنات میں دیکھا ہی نہیں ہے، یہ ہے شان نبی۔ سبحان اللہ،
جبریل جیسا یہ کہہ بیٹھے تو ایک عام انسان کی تو بات ہی کجا ہے جی، سبحان اللہ. جانتا نہیں تھا، اس نے غلطی کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسلام کی دعوت دی، اسے اچھی اچھی باتیں بتائی، توحید کا درس دیا. تو وہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. یہ ہیں ہمارے آقا. حضرت عمر کو اجازت نہیں دی قتل کرو، بلکہ حضور چاہتے تھے ہمیں ضرورت اس کی ہے کہ یہ دنیا سے مسلمان ہو کر جائے. سبحان اللہ. قتل کر دیا تو گیا نا، حالت کفر میں مرا. اللہ کے نبی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی کافر مرے، وہ چاہتے ہیں مسلمان ہو کر مرے تاکہ آخرت میں رب کی نعمتیں پائے ہیں جی. سبحان اللہ. ایمان لے آیا، حضور کی بارگاہ میں عرض کی غریب ہوں، نادار ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کوئی اس کی مدد کرو، کوئی اس کو اونٹ وغیرہ عطا کرو، اونٹ اونٹنی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس 2 اونٹنیاں، میں ایک اس کو دیتا ہوں. سبحان اللہ. اس وجہ سے یہ واقعہ یاد آیا ان کا. ان نے فرمایا ایک میں دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو کوئی کچھ پہنا بھی دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اپنے سر سے امامہ اتارا، اس کے سر پہ رکھ دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھوڑی دیر پہلے جس کے قتل کی بات ہو رہی تھی، اب حضرت علی شیر خدا کا امامہ اس کے سر پہ سجا ہے. سبحان اللہ. یہ ہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. کہاں سے اس شخص کو کہاں پہنچا دیا. سبحان اللہ. ایک ہی لمحے میں. ابھی تو چند ہی لمحے ہوئے ہیں پاس بیٹھا ہے نا. یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا فائدہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مسجد نبوی کے جو اڑوس پڑوس میں صحابہ کے گھر تھے، فرمایا کسی کے گھر میں پتہ کرو اس کے کھانے پینے کا کچھ اہتمام کر دو. وہ گئے، کسی کے گھر سے کچھ نہ ملا. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی عرض کی، ارشاد فرمایا کہ گھر میں تو کچھ کھانے پینے کا ہے نہیں، لیکن تم ایسا کرو میری یہ چادر لے کے جاؤ. سبحان اللہ. آل نبی کی شان ہی جدا ہے. باقی بھی گھروں میں نہیں تھا، یہاں بھی نہیں ہے. وہاں سے سائل خالی آیا، مگر یہاں سے خالی نہیں جائے گا اگرچہ کچھ نہیں ہے. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک چادر دی. فرمایا شمعون یہودی کے پاس چلے جاؤ، اس سے کہو یہ فاطمہ زہرا کی چادر خریدے، اس کے بدلے میں تمہیں جو درہم دے اس کا آٹا وغیرہ جو وغیرہ خرید کے تم لے آنا، گوشت بھی خرید کے لے آنا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر لے کر اس یہودی کے پاس گئے. اس کا بھی کہیں وقت جاگ رہا تھا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. وہ چادر لے کر اس کے پاس پہنچے، تعارف کروایا کہ یہ فاطمہ بنت محمد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ان کی چادر ہے. تو وہ چادر دیکھ کر رو پڑا. سبحان اللہ. رو پڑا اور اس نے چادر بھی واپس کی اور درہم و دینار اور آٹا وغیرہ بھی اس نے دیا. مختصر یہ کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لے کر آئے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹا پکایا، سالن بنایا، جو کچھ پکایا سارے کا سارا باندھ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کہ یہ اس سائل کو دے دو. اب یہاں ایک جملہ غور سے سنیے گا جو سیدۃ النساء آل جنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی نے فرمایا. غور کرنا آل رسول کی شان کیسی جدا ہے. حضرت سلمان فارسی کو جب سب کچھ باندھ کر دے دیا، سلمان فارسی نے فرمایا جناب عالیہ آپ گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، اس میں سے کچھ اپنے گھر کے لیے رکھ لیجئے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلمان جو اللہ کے راستے میں دے دیا ہے اب اس میں سے اپنے لیے نکالنا مناسب نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ سب اللہ کی راہ میں دے دیا، اب اس میں سے کچھ نہیں لیا جائے گا. سبحان اللہ. یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی اونٹنی دیتا ہوں. سبحان اللہ. جو چیز اللہ کی راہ میں نکال دی بس اس سے آپ کی ملکیت ختم، وہ اللہ کی ہو گئی، اب اس پہ کوئی حق نہیں ہے. اپنے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، فرمایا نہیں یہ تو اللہ کے راستے میں دینے کے لیے منگوایا ہے، اس میں سے کچھ لینا مناسب نہیں ہے. سبحان اللہ. کچھ بھی نہیں لیا، جو بھی تھا سارا اس شخص کے لیے بھیج دیا. سبحان اللہ. تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سرداروں میں سے ہیں جنہیں بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سردار مقرر فرمایا تھا. یہ تو ان کا ہو گیا تعارف. آگے وہ حدیث کیا بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وحولہ عصابۃ من اصحابہ،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آس پاس اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گروہ پورا بیٹھا ہوا تھا، کافی سارے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں۔ مومن تو وہ پہلے ہی ہیں، اسلام تو پہلے قبول کر چکے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بیعت فرما رہے ہیں، علماء نے لکھا یہ بیعت تقویٰ تھی، یہ بیعت تقویٰ تھی۔ ایک مسلمان ہے، کوئی شیخ، کوئی نیک بزرگ، کوئی اللہ والا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس سے کہتا ہے کہ تم ان اعمال کی پابندی کرو گے، ان گناہوں سے تم رکو گے، یہ بیعت تقویٰ ہے۔ اور یہ کام کس نے کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ کس سے کیا؟ صحابہ سے کیا۔ یہیں سے یہ بیعت چلی ہے جو آج تک مشائخ و عظام کے درمیان قائم ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک چیز میں آپ سے عرض کروں جی، مرضی آپ کی اپنی ہے، کسی پہ کوئی زور زبردستی نہیں۔ میں اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں۔ جب تک میں نے بیعت نہیں کی تھی نیک اعمال کی، دین اسلام میں داخل ہونے کی، ان اعمال کی، ان چیزوں کی جو لذت مجھے بیعت کے بعد حاصل ہوئی ہے وہ پہلے نہیں تھی۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ بیعت کے بعد جو مجھے حاصل ہوا نا وہ بیعت سے پہلے نہیں تھا۔ اور بیعت سے پہلے بھی مدرسے میں داخل ہو گیا تھا، 2-3 سال میرے گزر چکے تھے۔ اور میری بیعت کا قصہ عجیب ہے کہ میں بھی یہی کہتا تھا کہ ایسے سے بیعت نہیں ہونا، فلاں سے نہیں ہونا، فلاں سے نہیں ہونا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ استاذی المکرم نے زبردستی مجھے گولڈا شریف سے بیعت کروا دیا تھا، لیکن بیعت ہونے کے بعد احساس ہوا کہ میں نے دیر کی بہت زیادہ، اس میں جلدی کر لینی چاہیے۔ جتنا بھی نیک بندہ ہو یاد رکھیے مقام ولایت اسی وقت پائے گا جب کسی ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا۔ اس وقت تک مقام ولایت نہیں ملتا، اس وقت تک بندہ کھوکھلا ہے، اس کے اندر اسی وقت کچھ بھرا جائے گا جب کسی ولی کے ہاتھ میں ہاتھ آئے گا۔ اور جب ولی کے ہاتھ میں ہاتھ آتا ہے نا تو پھر یہ ڈائریکٹ ہاتھ کہاں پہنچتا ہے پتہ ہے؟ یہ یا تو حضرت علی تک پہنچتا ہے، یا صدیق اکبر تک پہنچتا ہے، یا عمر بن خطاب تک پہنچتا ہے، اور ان سے پہنچتے ہوئے ڈائریکٹ آقا تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ روحانی فیض دراصل وہاں سے بٹ رہا ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ دیں، یہ روحانی زنجیر بنتی جا رہی ہے۔ آپ نے یہاں کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، یہ ڈائریکٹ آپ کا ہاتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک سلسلے کی ترتیب کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے، پھر اصل فیض وہاں سے ملنا شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بیعت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی یہ بیعت تقویٰ تھی۔ آج بھی آپ کسی اللہ والے کے پاس جا کر بیعت کریں، وہ آپ کو نصیحت کرے گا نماز پڑھنے کی، وہ آپ کو نصیحت کرے گا ورد و وظائف کرنے کی، وہ اللہ کو یاد کرنے کی نصیحت کرے گا۔ بیعت کرنے والا چوری ڈکیتی کا درس نہیں دیتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ چھوڑ دو اب تم قیامت کے دن میں تمہیں بخشوا دوں گا، ساری نمازیں معاف سب روز، نہیں، ایسا کچھ بھی کوئی بھی نہیں کہتا۔ وہ سب یہی کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، اللہ کے فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، حرام سے بچنا ہے، وہ تو یہ درس دیتے ہیں۔ اللہ نصیب فرمائے جن کی بیعت نہیں ہوئی، اللہ انہیں بیعت کرنی نصیب فرمائے۔ سبحان۔ پرسوں تشریف لا رہے ہیں آپ کے پاس حاجی امین اتاری زیدہ مجدہ، ہو سکے شاید بیعت وغیرہ بھی کروائیں، جو کرنا چاہے کر لیجئے گا۔ سبحان۔ یہ میرا تجربہ ہے ذاتی کہ بیعت کے بعد انسان پہ جو کچھ انکشافات ہوتے ہیں یا جو لذت اور چاشنی بیعت کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ پہلے نہیں ہوتی، فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شرک نہ کرنا۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کی سوا جتنے بھی گناہ ہوں گے جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ رب نے کیا فرمایا؟ لمن یشاء، جس کو چاہے گا معاف فرمائے گا۔ کسی کو پتہ ہے کہ کس کے بارے میں وہ چاہے گا معاف فرمائے گا؟ کسی کو نہیں پتہ۔ دنیا میں اس لیے گناہوں سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ درس لمبا ہوتا جا رہا ہے، مختصر باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کرتے ہوئے یہ فرمائی مجھ سے بیعت کرو گے کہ کبھی شرک نہیں کرو گے۔ اور دوسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ولا تسرقوا، چوری نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے۔
اسلام یہ ہے جو چوری کا درس نہیں دیتا۔ تیسری چیز فرمائی وَلَا تَزْنُوا، اور بدکاری نہیں کرو گے۔ کیا نہیں کرو گے؟ بدکاری نہیں کرو گے، شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، بدکاری زنا بدکاری نہیں کرو گے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، شرابی جب شراب پیتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ علماء کرام نے لکھا کہ یہ تین افراد، زانی جب بدکاری کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے اندر سے نور ایمان نکل جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب بتائیں جی، موت کا کوئی وقت پتہ ہے کسی کو؟ اسی حالت میں اگر موت آ جائے تو کیسی موت ہوئی؟ مردود موت۔ قیامت کے دن اٹھے گا، کیسا اٹھے گا؟ چور چوری کرتے ہوئے، یاد رکھیے ڈکیتی چوری سے بھی بڑا گناہ ہے، ڈکیتی چوری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فرمایا چور جب چوری کرتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، جب وہ چوری کر رہا ہے ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر اس کی موت ہو جائے تو کیسے مرا؟ فرمایا شرابی جب شراب پیتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا، شرابی جب شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے اندر سے نوری ایمان نکل جاتا ہے۔ بتائیں جی، ایسے بد عمل کرنے والا شخص اگر اسی کے دوران مر جائے، اس کی موت تو گئی نا، وہ تو گیا، مردار ہوا، مردود گیا جہنم میں۔ اللہ معاف فرمائے ایسے اعمال سے، توبہ استغفر اللہ۔ ایک حدیث شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے جاننے کے باوجود کہ یہ مال چوری کا ہے اس نے پھر بھی خریدا، وہ چوری کے عیب اور گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ چوری کا مال خریدنا بھی نہیں ہے، اگر کوئی خریدے گا، پتہ بھی ہے کہ چوری کا مال ہے، اب یہ 25-30 ہزار کی چیز ہے، اگلے نے چوری کی 4-5 میں بیچ رہا ہے، اس کو پتہ بھی ہے یہ بیچ رہا ہے، لیکن لالچ میں خرید لے کہ 25-30 کی ہے، چلیں 4-5 میں مل رہی ہے خرید لے، یہ اس کی مدد کر رہا ہے چوری کرنے میں۔ اگر چوری کا مال کوئی بھی نہ خریدے تو چوروں کو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جمع کر کے کیا کریں گے اس کو؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا چوری کا مال خریدنے والا بھی اس چوری میں برابر کا شریک ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا تقتلوا اولادکم، بیعت کرو کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، چونکہ اس زمانے میں اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بھوک اور افلاس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے کرم فرمایا کہ دنیا میں عورتوں کو بھی جینے کا حق ملا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ، اور بہتان نہیں لگاؤ گے، تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، جو تم اپنے ہاتھ اور پاؤں کے سامنے گھڑ کر لے آؤ، یعنی خود بہتان گھڑ کر نہیں لگاؤ، کسی سے سن کر بھی بہتان لگانا یہ بھی گناہ ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے بھی بڑا یہ کہ خود ہی گھڑ کے گناہ، خود ہی کسی پہ بہتان باندھو، ایسا مت کرنا ہے۔ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، اور کسی شرعی حکم میں نافرمانی نہ کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی تو کسی بھی حکم میں جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بزرگان دین نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں، علماء کسی بات کا حکم دیں، استاد کسی بات کا حکم دیں، ماں باپ کسی بات کا حکم دیں، یا کوئی اور بڑا بزرگ کسی بات کا حکم دے جو شریعت کی نظر میں اچھی ہو، تو فرمایا حضور کے اس فرمان کے مطابق اس کام کو کرو، اس میں نافرمانی نہ کرو۔ کوئی بھی حکم دے رہا ہے وہ کرو، اچھا کام ہے کرو، اس سے پیچھے مت ہٹو۔ آخری 2-3 جملے حدیث کے سماعت فرما لیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اعمال پر بیعت کرنے کے بعد فرمایا فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو شخص اس بیعت کو، اس وعدے کو پورا کرے تو اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اجر اس کا اللہ تعالیٰ دے گا۔ دنیا میں مت ڈھونڈتا پھرے کہ میں تو اتنا نیک ہو گیا ہوں، میں اتنا پارسا ہو گیا ہوں، اب لوگ میرے پاس آتے کیوں نہیں، میرے قدم چومتے کیوں نہیں، میری مدد کرتے کیوں نہیں۔ فرمایا دنیا میں نظر نہیں رکھنی، اللہ کے بندے نیک بننا اللہ کے لیے بننا، دنیا والوں کے لیے نہیں۔ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے تسبیح بھی پکڑ لی، آستانہ بھی کھول لیا، داڑھی بھی رکھ لی، نمازیں بھی شروع کر دی، ورد و وظائف بھی شروع ہو گئے، کیا فائدہ؟ نہیں، اللہ کے لیے اجر رب نے دینا ہے،
اشارتاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجر رب نے دینا ہے تو اس کا مطلب عمل بھی رب کے لیے کرو، جب اس نے اجر بھی اس نے دینا ہے، دنیا والوں نے اجر دینا ہی نہیں، ان کے لیے کرنا کیا؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جس نے گناہوں میں سے کوئی چیز کر ڈالی، وہ کسی گناہ میں ملوث ہو گیا، فعوقب فی الدنیا فہو کفارتہ، تو اس کے بدلے میں اسے دنیا میں سزا دی گئی تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر کسی نے چوری کی، اسلام میں اس کی حد مقرر ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو فرمایا یہ ہاتھ کاٹنا اس کی چوری کا کفارہ ہو جائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس چوری کے سزا کے بدلے میں اس کو بخش دے گا، سبحان، اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اسی طرح دیگر بھی گناہ ہیں، دنیا میں اگر اسلام کی شرعی سزا ان کو مل گئی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے یہ گناہ بخش دے گا، وہ سزا کفارہ ہو جائے گی۔ آخری بات سماعت فرمائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، ایک چیز تو یہ فرمائی کہ پورا کرو تو اس کا اجر رب دے گا، دوسری چیز یہ فرمائی کسی سے غلطی ہوگی لیکن اس کو سزا ملی تو وہ سزا اس کے لیے کفارہ، تیسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور جو شخص کوئی گناہ کر بیٹھا، اس طرح کی کوئی برائی کر بیٹھا، ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پوشیدہ رکھا، کسی کو پتہ نہیں ہے، اس نے کوئی ایسا گناہ کر دیا کسی شخص نے، اس کے سوا اور رب کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ نے بھی اس کے اس عیب پہ پردہ ڈال دیا، کسی کو نہیں بتایا، اس نے بھی اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتایا، دوست احباب کو کسی کو نہیں بتایا، اس نے بھی اپنے اس گناہ کو چھپا دیا، فرمایا فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، تو وہ اللہ کے حوالے ہے، تو وہ اللہ کے حوالے ہیں، إِن شَاءَ عَفَا عَنْهُ، قیامت کے دن رب اگر چاہے گا، جو گناہ اس کا رب نے پوشیدہ رکھا ہے، رب چاہے گا تو اسے معاف فرما دے گا، بخش دے گا، وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو قیامت کے دن اسے اس گناہ پر سزا دے گا۔ یہ رب کی مرضی ہے۔ گناہ کر کے جو بندہ چھپاتا ہے، کیوں چھپاتا ہے؟ مطلب اس میں شرم و حیا تو ہے کہ یہ بغیرتی کا کام ہے، بے شرمی کا کام ہے، لوگ کیا کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ میں نے گناہ کیا ہے تو لوگوں کو جا کے کیا بتاؤں کہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اس نے چھپا کے رکھا، یعنی دل میں شرم و حیا بھی تھی، خوف بھی تھا۔ بندہ اتنا بھی کر لے نا، اپنے گناہ پہ پردہ ہی ڈال لے تو یہ بھی بڑی بات ہے بھائی۔ ایک روایت میں آتا ہے، مفہوم عرض کر دوں، قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی اپنے قرب خاص میں بلائے گا، تمام مخلوق سے الگ کر کے اپنے پاس بلائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اسے اپنے ہاتھوں میں لے لے گا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا کیا تو نے یہ گناہ کیا ہے؟ وہ اقرار کرے گا، یا اللہ یہ میں نے کیا ہے۔ رب دوسرا گناہ فرمائے، یہ کیا ہے؟ وہ اقرار کرے گا، یا اللہ یہ میں نے کیا ہے۔ رب اس کے گناہ گنتا جائے گا اور وہ رب کے سامنے اقرار کرتا جائے گا کہ یا اللہ میں نے یہ کیا ہے، یا اللہ یہ میں نے کیا ہے۔ اب جب بے شمار گناہ اس کے سامنے آئیں گے تو وہ کانپ اٹھے گا، وہ ڈر جائے گا اللہ سے، وہ کہے گا کہ اب میرا بچنا مشکل ہے، اب تو میں پھنس گیا، اب تو مجھے سزا ہوگی ہی ہوگی، اب کانپنے لگے گا۔ تو رب کریم اس سے فرمائے گا، میرے بندے دنیا میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا تھا، جا آج بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، میں تمہیں بخشتا ہوں۔ سبحان اللہ، بس اتنا ہی کر لیں جی۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اس غلطی پہ پردہ ڈالے، اپنی غلطی پہ بھی، دوسروں کی غلطی پہ بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس دوران غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ کے طفیل معاف فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔